السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب الاداب جو ہے مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الاداب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کتاب الاداب جو ہے وہ مشکوٰۃ المصابیح کے تیسرے والیوم میں ہے، اور کتاب الاداب کا سب چیپٹر ہے مفاخرت اور عصبیت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4893۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، لوگوں میں سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز وہ شخص ہے جو ان میں سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب معزز شخص یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس بارے میں آپ سے دریافت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عرب قبائل کے متعلق مجھ سے دریافت کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی تمہارے اسلام میں بہتر ہیں، بشرطے کہ وہ آداب شریعت کے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ حدیث نمبر 4894۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حدیث نمبر 4895۔ براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے روز ابو سفیان بن حارث آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا۔ جب مشرکین نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے نیچے اترے اور فرمانے لگے، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن تمام لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع کوئی نہیں دیکھا گیا۔ حدیث نمبر 4896۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا تو اس نے آپ سے پوچھا، مخلوق میں سے بہترین شخصیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حدیث نمبر 4897۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدح میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا، تو میں اس کا بندہ ہوں، تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حدیث نمبر 4898۔ ایاز بن حمار مجاشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ حدیث نمبر 4899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، یا وہ اللہ کے ہاں کرم و نجاست سے زیادہ حقیر ہیں، جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے۔ بے شک اللہ نے آباء و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، پس وہ فخر کرنے والا مومن متقی یا فاجر بدبخت، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 4900۔ مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا، آپ فضیلت میں ہم سے افضل ہیں اور ہم سے عظیم تر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہہ رہے ہو وہ کہو یا اپنی بات کا کچھ حصہ کہو، اور شیطان تمہیں باتیں بنانے پر دلیر نہ بنا دے۔ حدیث نمبر 4901۔ حسن بصری سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں باعث اعزاز مال، جبکہ اللہ کے ہاں آخرت میں باعث اعزاز تقوی ہے۔ حدیث نمبر 4902۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس سے کہو، اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لو، اور یہ بات کنایا سے مت کہو۔ حدیث نمبر 4903۔ عبد الرحمن بن ابو عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل فارس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، میں نے ایک مشرک پر وار کیا تو میں نے کہا، اسے میری طرف سے وصول برداشت کرو، میں فارسی اور نسل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے ایسے کیوں نہ کہا، اسے میری طرف سے وصول کرو اور میں انصاری جوان ہوں۔
حدیث نمبر 4904 ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی قوم کی ناحق حمایت و نصرت کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر جائے اور اسے اس کی دم سے پکڑ کر کھینچا جائے۔ حدیث نمبر 4905 واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم ناحق اپنی قوم کی معاونت کرو۔ حدیث نمبر 4906 سراقہ بن مالک بن جہشم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین دفاع کرنے والا وہ ہے جو اپنے وہ خاندان کا دفاع کرتا ہے بشرطہ کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حدیث نمبر 4907 جبیر بن موتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر قتال کرے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر فوت ہو۔ حدیث نمبر 4908 ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے تیری محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 4909 اہل فلسطین سے عبادہ بن کثیر شامی اپنی فلسطینی فصیلہ نامی عورت سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ بھی عصبیت کے زمرے میں آتا ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کی ناحق حمایت و نصرت کرے۔ حدیث نمبر 4910 عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ انساب ذات قبیلے کسی کے لیے باعث عار نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب باہم اس طرح برابر ہو جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے۔ دین اور تقوی کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آدمی کے لیے عار کے لحاظ سے یہی کافی ہے کہ وہ زبان دراز، فاش گو اور بخیل ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔